اچھا جی، یہاں پہ جو ہماری عبارت پہنچی ہے یہاں پہ دوسرے نمبر پہ، اذا لم يصح عندنا الحمل الاولی نجرب ان نحمل هذا المرہ بالحمل شائع الثنائی۔ گفتگو بیان ہو چکی تھی کہ اصل میں ہم یہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو معنی ہے وہ اس کا معنی حقیقی ہے یا معنی مجازی ہے۔ اس کے چیک کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس معنی کو ہم موضوع قرار دیں۔ معنی کو موضوع قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ معنی کی جگہ پہ کوئی لفظ ہم رکھیں، تو ظاہری بات ہے معنی کو موضوع ہم لفظ کے ذریعے سے قرار دیں گے، کوئی لفظ یعنی اس معنی کی جگہ پہ رکھیں جس سے ہم موضوع کی حیثیت دے دیں، اور پھر محمول کے لیے کیا ہے وہ جو لفظ ہے جس کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ یہ لفظ اس کے لیے واضح ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کو ہم محمول قرار دیں۔ معنی کی جگہ پہ ہم نے لفظ رکھا تھا حیوان مفترس، اور حیوان مفترس کیا بن گیا؟ موضوع بن گیا قضیہ میں، اور محمول ہم نے کیا بنایا جی؟ اسد جو ہے وہ بنایا، اور ہم نے حمل اولی کرنا تھا۔ اگر حمل اولی اس کا صحیح ہو گیا، جیسا کہ صحیح ہے اس کا حمل اولی، تو حمل اولی کو چیک کرنے کے لیے ہم نے ایک اور ساتھ بھی تجربہ کیا کہ ہم نے سلب بھی ہے وہ کرنا چاہا، جیسے ہم نے سلب کرنا چاہا تو سلب کیا ہے اس کا صحیح نہیں ہوا، تو اسے کیا کہتے ہیں کہ صحت الحمل، اور دوسری تعبیر کیا تھی؟ وعدم صحت سلب۔ صحت الحمل وعدم صحت سلب، جب یہ دونوں چیزیں کٹھی پائی جائیں گی تو یہ اس بات کی علامت ہو جائے گا کہ یہاں پہ حمل اولی جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اور اگر فقط حمل صحیح ہو اور ادھر سے سلب کرنا بھی صحیح ہو، حمل بھی صحیح ہو سلب کرنا بھی صحیح ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ حمل اولی نہیں ہو رہا، وہ حمل شائع ہو رہا ہے۔ جیسے ہم نے کیا کہا کہ آپ حیوان مفترس کی جگہ پہ جو ہے وہ الحیوان الشریف رکھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسد کو اس کے اوپر کیا کریں؟ حمل کریں، یا رجل شجاع رکھیں، حیوان شریف تو نہیں، رجل شجاع، الرجل شجاع اسد، تو رجل شجاع جب اسد کہتے ہیں تو یہ حمل کیا صحیح ہے۔ آج السلام علیکم السلام۔ تو الرجل الشجاع اسد، جب ہم نے یوں کہا الرجل الشجاع اسد، تو یہ حمل ہمیں صحیح لگا۔ پھر ہم نے کہا کہ الرجل الشجاع لیس باسد، کیا یوں کہہ سکتے ہیں؟ کیا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ رجل الشجاع کی چار ٹانگیں تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے حمل ہمارا صحیح ہوا اور ادھر سے جو ہے وہ سلب بھی صحیح ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی معنی کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہے دونوں، تو معنی کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہیں، تو پھر یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ جو ہے نا وہ حمل اولی نہیں ہے، یعنی یہ معنی موضوع لہو اس کا نہیں ہے۔ اچھا، معنی موضوع لہو نہیں ہے تو کیا یہ حمل شائع بھی ہے یا حمل شائع نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، حمل شائع تو کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے کہ رجل شجاع کا مصداق اور اسد کا مصداق دونوں کا ایک ہو، یہ بھی نہیں ہے نا، حمل شائع بھی نہیں ہے اور حمل اولی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جب یہ دونوں نہیں ہیں تو پھر ہم جب رجل شجاع کو اسد کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم جو اسد کہہ رہے ہیں وہ بطور مصداق کی بھی نہیں کہہ رہے اور بطور معنی حقیقی کی بھی نہیں کہہ رہے، تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ معنی مجازی رہ گیا کہ ہم بس کسی مناسبت کی وجہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ رجل شجاع کہہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ حمل صحیح ہو گیا۔ کس اعتبار سے صحیح ہوا حمل؟ یہاں پہ حمل صحیح ہوا نہیں ہوا؟ رجل شجاع کو اسد کہنا یہ حمل صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ صحیح ہے نا، سلب کرنا صحیح ہے۔ اگر حقیقت ہمارا حمل کے ذریعے ہم نے حقیقت تک جانا تو پھر دونوں حمل ٹھیک ہوں گے، تو وہی کہنا نہیں، الرجل شجاع اسد حمل ٹھیک نہیں کہتے سارے، اس کو غلط تھوڑی کوئی کہتے۔ یہ کہ حقیقت کی شک سے نکل جائے، یعنی حقیقی نہیں کہیں، دوسرے پہلو کو دیکھتے ہوئے کہ اس سے سلب کرنا صحیح ہے تو پھر وہ حقیقت سے نکل جائے، تو پھر حمل ٹھیک۔ تو ہم دو معیار بنائے تھے نا، حمل کرنا صحیح ہو اور سلب کی صحت بھی ساتھ میں رکھی جائے، سلب صحیح نہ ہو، سلب صحیح حقیقت نہ ہو، ہاں پھر حقیقت کی علامت بنے گا۔ سلب صحیح نہ ہو، اگر سلب صحیح ہو جائے، حمل بھی ہمارا صحیح ہو رہا ہے اور سلب بھی صحیح ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو حمل صحیح ہو رہا ہے یہ حمل بجائے معنی مجازی کے طور پہ صحیح ہو رہا ہے، معنی حقیقی طور پہ صحیح نہیں ہو رہا، حقیقت کے تو پیرا سے نکل جائے گا، حقیقت کے پیرا سے نکل جائے گی۔ تو پھر حمل کیسے صحیح ہو رہا ہے؟ الرجل شجاع کو اسد کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں وہ کسی علاقت اور مناسبت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں،
ورنہ معنی کے اعتبار سے حمل دیکھیں تو معنی کے اعتبار سے نہیں ہو رہا، اس کا جو اپنا معنی حقیقی ہے وہ کسی بھی علاقت نہیں، یعنی الرجل شجاع کل اسد ہے، درمیان میں کوئی مشابہت بنا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی درمیان میں علاقہ کو معذوف کر رہے ہیں۔ یہ تو یہ بڑی بات ہے، یعنی کہ یہ ایک قرینے پر دلالت کر رہی ہے جس میں سے وہ پتہ لگے عمل تو ٹھیک نہیں ہوا نا حقیقی بات، حقیقی کے ہاں بات ہی نہیں ہاں آتا ہے، حقیقی آپ علامت حقیقت پڑھ رہے ہیں، حقیقی کی تو بات ہے نہیں، حقیقت بھی کیسے نہیں نہیں جملہ تو ٹھیک ہے نا، مبتدا خبر کے بعد جملہ ٹھیک ہے نا، ہم نے حمل تو ہو گیا یا نہیں ہو گیا نا؟ نہیں ہم نے نکالنا حقیقت ہے نا، ہاں ہاں انہوں نے کہا تھا نا کہ حقیقت نہیں، معنی مجازی میں کیا حمل ہی نہیں ہوتا؟ معنی مجازی میں حمل ہوتی نہیں ہے بالکل، جب حمل نہیں ہوتا تو پھر باتیں کیسے ہوتی ہیں؟ یعنی حمل کا مطلب کیا ہے کہ آپ نسبت دے رہے ہیں نا، مجازی نہیں ہوتا ساتھ، پھر مجازی میں بھی حمل تو ہوتے ہیں۔ ہم نے کل حقیقت کی دو چیزیں بنائی تھی نا، ایک وہ ہاں اسی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ حمل اولی کے ساتھ ساتھ اگر آپ جو ہے نا وہ عدم صحت سلب آپ رکھتے ہیں، یہ رکھیں گے تو یہ حمل کس بات کی علامت بنے گا؟ حقیقی کی علامت بنے گا۔ لیکن اگر حمل اولی ہو جائے لیکن ادھر سے سلب بھی صحیح ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کم از کم معنی لغوی کے لیے واضح نہیں ہوا، جب واضح نہیں ہوا تو پھر ہم کہیں گے پھر حمل اولی کیوں صحیح ہو رہا، اس کا تو مطلب اتحاد فی المفہوم ہوتا ہے، ہم کہیں گے یہ جو اتحاد فی المفہوم ہے نا، اس میں درمیان میں کوئی علاقہ اور مناسبت آ رہی ہے، تبھی یہ آپ کو اتحاد خارج میں کیا ایک لگ رہا ہے۔ حمل شائع سے کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں؟ پہلے میرے ذمہ ہے کہ اسے حمل شائع کہنا چاہیے، مصداق میں ایک ہونا چاہیے، مفہوم میں الگ الگ، رجل شجاع اور اسد، ظاہر اور ارشاد مفہوم میں الگ الگ ہے، مصداق میں ایک ہے۔ اچھا ان کا مفہوم الگ ہے، مصداق ایک نہیں ہے، ایک ہی بندہ ہے وہ رجل شجاع بھی ہے اسد، لیکن اسد بھی نہیں ہے، اسد وہ ہاں۔ بہرحال اسے پھر حمل اولی دو طرح کا بنا لیں نا، حمل اولی اس میں بنا لیں ایک بے علاقت اور مناسبت والا بنا لیں کہ اصل میں تو کیا ہے الرجل شجاع اسد، جب ہم کہتے ہیں تو اصل میں کیا ہے کل اسد ہے، وہ الرجل شجاع کل اسد ہے نا، وہ حرف تشبیہ کو یہاں پہ گرا دیا گیا، معنی میں اس طرح ہے نہیں، آپ کو یاد ہوگا بلاغت دروس البلاغت میں کہ حرف جب مشابہت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے تو جو ہے نا وہ حرف مشابہہ اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، تو اصل میں یہ جملہ جو حمل ہے وہ یوں ہو رہا ہے کہ الرجل شجاع موجود کل اسد ہے، یوں پورا ہے الرجل شجاع موجود ہو رہا ہے، تو یہ حمل ہو رہا ہے الرجل شجاع موجود، ٹھیک ہے، الرجل شجاع موجود، یہ پھر حمل کیا کہتے ہیں، اسے حمل شائع کہتے ہیں، الرجل شجاع موجود، یعنی موجود اور رجل شجاع یہ خارج میں مصداق کے اعتبار سے ایک ہیں، اور کل اسد کو ہم کس کے متعلق کرتے ہیں؟ موجود ان کے کیا متعلق کرتے ہیں، تو الرجل شجاع اسد ان کو ہم حمل شائع میں جو ہے وہ ڈالیں گے، لیکن اس کو مزید جب آپ کھولیں گے تو وہ یوں کھولیں گے کہ چونکہ یہاں پہ ایک علاقہ اور مشابہ جو ہے وہ درمیان میں آ رہا ہے، تو وہ حقیقت میں آپ کا جملہ کیا ہوتا ہے الرجل شجاع کل اسد، یوں کر کے جملہ ہوتا ہے۔ تو حمل اولی ختم ہو گیا، حمل اولی کا کیا معیار تھا؟ مفہوم اتحاد ہونا، اور مفہوم اتحاد ہونے کے نہ ہونے کی بڑی دلیل ہمارے پاس کیا ہے کہ سلب صحیح ہو گیا، جب سلب صحیح ہو گیا تو مفہوم اتحاد ختم ہو گیا۔ پھر حمل کیسے صحیح ہو رہا ہے؟ ہم کہیں گے حمل شائع ٹھیک ہو رہا ہے، حمل شائع آپ کہیں گے، آپ کہیں گے یہ کیا جی رجل شجاع اور اسد دونوں تو مفہوم الگ ہیں، مصداق میں کیسے جمع ہو رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ اصل میں بلاغت میں آپ جائیں گے تو الرجل شجاع کل اسد جو ہے ہم کہنا چاہ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ الرجل شجاع اسد ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہم حمل نہیں کرنا چاہ رہے کہ رجل شجاع کو اسد کے اوپر حمل کرنا چاہ رہے ہیں، فقط ہم ایک مشابہت قائم کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر اصل جملہ آپ کو کھل کے یہ آ جائے گا الرجل شجاع کل اسد، یعنی الرجل شجاع مستقر یا موجود کل اسد، تو الرجل شجاع کو ہم نے حمل کس کے اوپر کیا؟ موجود کے اوپر، تو موجود اور رجل شجاع کا حمل کیا ہے؟ حمل شائع ہے، واضح؟ میرے ذہن میں تو یہ مطلب ہے، آپ اس میں حمل اولی نہیں ہوا، حمل شائع تو ہوا نا، حمل اولی سے انکار ہے، نہیں پہلے شروع میں نے کیا کہا، شروع میں آپ یوں یعنی ہمارے 3 آپ مرلے دیکھیں نا، پہلے مرلے پہ ہم نے کیا کہا تھا، اگر جو ہے نا وہ سلب صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے، سلب اگر صحیح ہو گیا اور ادھر سے حمل بھی صحیح ہو گیا تو یہ اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ حمل شائع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حمل اولی کے لیے جو ہے وہ سلب جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اگر سلب صحیح ہو گیا حمل بھی ہو رہا ہے تو پس دلیل ہے کہ یہ حمل اولی نہیں ہے بلکہ یہ کیا حمل شائع ہے، پہلے نمبر پہ ہم نے یہ کہا۔ پھر اب بعد میں ہم کیا کہا کہ بھئی مشتبہ کے بھی یہ کیا یہ رجل شجاع الگ ہے اور اسد الگ ہے، دونوں کا مصداق ایک بندہ ہو جائے، یہ کیسے ہو جائے کہ ایک بندہ رجل شجاع بھی ہے اور اسد بھی ہے، تو یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے نا، لہٰذا حمل شائع تو یہاں پہ بنتا نہیں ہے۔ پھر ہم پلٹ کدھر کے آگے پہلے چلیں، یہ حمل اولی کے ہیں، حمل اولی کون سے والا جو علاقہ اور مناسبت کی وجہ سے ہوتا ہے،
جب علاقہ اور مناسبت جیسے بات ہے کہ ہم نے کہ علاقہ اور مناسبت میں کیا ہوتا ہے، وہ حرف تشبیہ درمیان میں لگا ہوا ہوتا ہے جو کہ حذف ہو جاتا ہے. پھر الرجل شجاع کل اسد، یہ جو حمل ہے یہ مفہوم کے اعتبار سے کیسے بن رہا ہے؟ حمل اولی کا معیاری کیا ہے؟ مفہوم میں اتحاد ہونا. ٹھیک ہے، لہٰذا یہاں سے پھر کہا کہ حمل اولی نہیں بن رہا. جب حمل اولی نہیں بن رہا پھر دوبارہ پلٹا کہ جی حمل شاذ سے نہیں بن رہا ہے. حمل شاذ سے نہیں کیسے بن رہا ہے؟ کہ کیونکہ اصل تقدیر عبارت کیا بنی؟ الرجل شجاع موجود بن گئی. تو الرجل شجاع موجود کل اسد جب عبارت بن گئی تو رجل شجاع کا ہم نے حمل کس کے اوپر کیا ہے؟ یعنی رجل شجاع کے اوپر حمل کس کا کیا ہے؟ موجود کا کیا ہے. تو موجود اور رجل شجاع دونوں کا مفہوم الگ ہے، لیکن مصداق میں کیا ہے؟ خارج میں ایک ہو گئے ہیں. جو موجود ہے وہ رجل شجاع اور جو رجل شجاع نہیں موجود عام میں مطلق ہے نا. ٹھیک ہے کہ ہر موجود کیا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ رجل شجاع اور رجل شجاع کے علاوہ بھی ہو جاتے ہیں. عام خاص مطلق کی نسبت بن جائے گی، عام خاص مطلق کی نسبت بن گئی ہے، لیکن حمل مصداق میں تو ٹھیک ہو گیا نا. ٹھیک ہے، تو خلاصہ کلام یہی ہوا کہ یہ جو ابھی اوپر بات ہوئی تھی کہ جب ہم عمل اولی کریں گے تو اس کے ساتھ جو مصنف نے ایک ٹکڑے کا اضافہ کیا عدم صحت سلب، اس کو اس وجہ سے رکھا کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ یہاں پہ حمل اولی ہو رہا ہے. اور اگر صحت سلب کو آپ ساتھ رکھیں یعنی حمل بھی صحیح ہو جائے صحت سلب بھی ہو جائے تو وہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ یہ جو حمل صحیح ہو رہا ہے وہ حمل اولی نہیں ہو رہا، یہ حمل شائع ہو رہا ہے. پھر سلب آپ کیوں کر رہے ہیں؟ سلب اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ آپ معنی کے اعتبار سے دونوں ڈیفرنٹ ہیں نا، تبھی آپ سلب کر رہے ہیں. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الرجل شجاع لیس باسد، تو رجل شجاع کو جب آپ اسد بھی کہہ رہے ہیں ادھر سے لیس باسد بھی کہہ رہے ہیں تو دونوں باتیں کیسے ٹھیک ہیں بھائی؟ آپ کہہ رہے ہیں جو اس سے ہم اسد کہہ رہے ہیں وہ حمل شائع کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، یعنی ہوا موجود ان کا اسد ہے. اور جب ہم لیس باسد کہہ رہے ہیں تو ہم مفہوم کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ رجل شجاع اور ہے اور حیوان مفترس اور ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا سلب بھی صحیح ہوگی اور ادھر سے حمل بھی صحیح ہوگی، لیکن حمل کو صحیح کس اعتبار سے بنایا؟ وہ تشبیہ کے اعتبار سے، حمل شائع کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، اچھا تو اگلی عبارت کیا ہے کہ اذا لم يسع عندنا الحمل الاولی، اگر ہمارے پاس حمل اولی صحیح نہیں ہوا تو نجرب ان نحمل هذا المرة بالحمل شائع، تو اس وقت ہمارے لیے کیا ہے؟ کون سا تجربہ کرنا ہے؟ حمل شائع ثنائی کے کرنا ہے. حمل شائع ثنائی کے معیار کیا ہوتا ہے؟ الذي ملاکه الاتحاد وجودا یعنی خارجا مصداقا، کہ جس کا ملاک کیا ہوتا ہے کہ موضوع اور محمول مصداق کے اعتبار سے اتحاد ہیں، ایک ہیں، لیکن مفہوم دونوں کا کیا ہے؟ تغایر ہے، مفہوم بالکل الگ الگ ہے. تو اب ہم کیا، ہاں حمل شائع سے حقیقت تک نہیں لے جاتا. ہاں یہ علامت حقیقت نہیں بنے گا. یعنی شروع میں کیا ہم نے کہا تھا کہ یہ جو علامت حقیقت کہہ رہے ہیں صحت الحمل، اس حمل کی ہم نے تفسیر کیا کی تھی کہ حمل سے مراد حمل اولی مراد ہوگا، کیونکہ حمل شائع جو ہے نا وہ علامت حقیقت نہیں بنتا. کیسے؟ جب مطلب یہ نہیں بن رہی، اس کی علامت نہیں بن رہی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مجازی کی بن جائے گا. مجازت حقیقت، اگر مجازت تو حقیقت ہے نہیں ہے نا حقیقت. ہاں یہی ہم کہہ رہے ہیں. نہیں تو وہی اگر مطلب حملے اولی سے تو حقیقی وہ علامت بن گئی اس کی، ہاں شائع سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے نہیں بنے. ہاں شائع سے جو ہے ہاں تو مجاز ہے یعنی حقیقت. ہاں اگر شائع سے نہیں بنے گے تو پھر مجاز ثابت کبھی آپ کر سکتے ہیں، کبھی مجاز ثابت نہ کریں تو کم از کم اتنا ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ اس کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے بس. ٹھیک ہے، اب مصادیق میں سے ایک مصداق ہے، یہ چیز ثابت ہو جائے گی. باقی یہ جو ابھی ہم مثال بنا رہے ہیں اس کا تعلق مجاز سے. ٹھیک ہے، مصادیق والی باتیں بھی آئیں گے، ایک اور مثال بھی دیں گے کلی طور پہ فقہ میں کیا سمجھ ظاہر ہوگا. اچھا تو یہ جو حمل شائع ہے اس کے جو ہے وہ انہوں نے دو طریقے یہاں پہ بیان کیے ہیں، یعنی دوسرا اور تیسرا طریقہ دونوں حمل شائع کے. پہلے طریقے میں حمل شائع میں کیا ہے کہ یہی آپ رکھیں صورتحال کہ وہ جو معنی ہے نا اس کی جگہ پہ آپ نے ایک لفظ بنایا تھا، اس کو آپ نے موضوع قرار دیا تھا، اور جو لفظ تھا جس کے بارے میں شک تھا کہ اس کے لحاظ ہوا یا نہیں ہوا اس کو کیا قرار دیا؟ معمول قرار دیا. بالکل یہ صورتحال ہے. یہ حمل شائع کے جو ہے وہ ایک طریقہ ہے، بالکل وہی حمل اولی والے طریقہ ہے. دوسرے طریقے میں کیا کرتے ہیں کہ وہ جو معنی مشکوک ہے نا اس کو موضوع نہیں قرار دینا. معنی مشکوک کے آپ مصادیق دیکھیں، وہ ایک مصداق کے آپ پکڑ کے لے آئیں، اس کو آپ رکھیں اور اس کے اوپر اس لفظ کا کیا کریں؟ حمل کریں. ٹھیک ہے، دونوں کیا طریقے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں سے نظریہ تھوڑا سا کیا ڈیفرنٹ ہے. وہی نظر اس صورت میں یعنی حمل اولی جب نہیں ہو سکا تو صورتحال آپ وہی رکھیں، موضوع معمول آپ وہی رکھیں، بس حمل کون سا کریں؟ آپ حمل شائع کریں. فَإِنْ صَحَّ الْحَمْلُ، اگر اس کا حمل صحیح ہو گیا تو علمنا، تو ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ ان المعنیین متحدان وجودا، یہ جو دونوں معنی آپ لے کر آئے ہیں نا یہ دونوں وجود کے اعتبار سے کیا متحد ہیں. یعنی ابھی ہم جب بنائیں گے نا الرجل شجاع اسد، تو ہم کیا کہیں گے؟ وجود کے اعتبار سے متحد ہیں،
یعنی پورا مان کھول کے عبارت کو کھول کے، الرجل شجاع موجود کالاسد، یہ وجود کے اعتبار سے، یعنی خارج کے اعتبار سے ایک ہیں، موجود کل اسد اور جو رجل شجاع، یہ دونوں کیا ہیں، وہ خارج کے اعتبار سے دیکھیں تو جو ہیں وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس کا حمل تو ہم دیکھیں جائے تو اسد کو تو نہیں کیا ہے، مصداقاً تو اسد تو نہیں آیا، پھر بھی بات تو دائر ہو گئی وجود اور خود نہیں اصل میں یہاں پہ جو محمول واقع ہو رہا ہے نا، وہ اسد محمول ہے ہی نہیں بنایا نا، ہاں، محمول کیا ہے اصل میں، موجود ان کل اسد ہے نا، تو وہی ہے نا، تو یہ تو ہمیں لگ رہا ہے نا، ظاہری عبارت بن کے ایسے آئی ہے نا، کہ اب اس عبارت کو پورا کھولیں گے تو وہ تو کل اسد ہوگا، یعنی کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہتا کہ جو زید ہے، جو بہادر بندہ ہے، کہ وہ جی شیر ہو گیا، کوئی بھی سے شیر یہ تو نہیں کہہ رہا کہ شیر ہو گیا، وہ کہہ رہے شیر کی طرح ہو گیا نا، صفات کچھ وہ ایک صفت کو لے کر آ رہے ہیں نا، تو کی طرح کا لفظ کدھر گیا بھی، تو وہ کہتے ہیں مبالغہ جب اس حد تک ہوتا ہے تو پھر وہ کی طرح اور کل یہ چیز ختم ہو جاتی ہے، ایسے نہیں، یعنی اس مبحث الفاظ کے اندر جو بڑا ایک تعلق ہے وہ علم بلاغت کا ہے، بہت زیادہ جو علم معنی اور بلاغت کی چیزیں ہیں ان کا بڑا ایک گہرا تعلق ہے، کیونکہ اصل میں یہ جو مبحث الفاظ ہے یہ بنیادی طور پہ علم اصول فقہ کی بحث ہے ہی نہیں، کہ یہ بحث اصل میں کس کی ہے، وہی معنی اور بلاغت کی ہے، نحو سر کی بحث بھی نہیں ہے، وہ بلاغت کی تعبیریں ہیں کہ جب جملے اس طرح کے استعمال ہوتے ہیں کس کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جب ایک امر دیا جاتا ہے تو وہ امر کیا وہ التماس کے معنی میں ہوتا ہے، طلب کے معنی میں، وجوب کے معنی میں، یہ ساری چیزیں کیا وہ بلاغت اور قرائن اور شواہد اس طرح کی ساری چیزیں ہیں، بنیادی چیز مرکزی وہی ہے یہ۔ اچھا، اس حملے شائع کی کوئی اور مثال اگر آپ بنانا چاہیں کہ وہ ہم نے کیا کہا تھا، حیوان اور ناطق کا مفہوم کیا ایک ہے ایک نہیں ہے اس کا، یعنی الحیوان کا کیا مفہوم ہے، کیا حیوان کے لیے جو ہمارے ذہن میں ایک حیوان کا ہے تصور، کیا حیوان کے لیے لفظ ناطق کو وضع کیا گیا یا نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، حیوان کی کیا تعریفی جاتی ہے، الجسم الحساس متحرک بالارادہ، یہ کی جاتی ہے، یہ ہمارے ذہن میں تھا کہ ایک ایسا جسم ہے جو اپنے ارادے سے حرکت کر سکتا ہے، کیا اس کے لیے لفظ ناطق کو وضع کیا گیا یا نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، یہ معاملہ دائر ہوا، اب ہم نے اس جو ہمارے ذہن میں ہے نا کہ ایک ایسا جاندار جو اپنے ارادے سے حرکت کرتا ہے، اس کی جگہ پہ ہم ایک لفظ لے کر آئے، وہ لفظ کیا حیوان لے کر آئے، اس کے اوپر ہم نے حمل کیا اس لفظ ناطق کو، یہ حمل اولی تو درست نہیں بنا، الحیوان ناطق درست نہیں بنا، لیکن آپ کیا کہہ دیں کہ خارج میں آپ ایک حیوان لے ہیں دو ٹانگوں والا، ٹھیک ہے، آپ کہ اس کو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحیوان ناطق، ٹھیک ہے، تو خارج کے اعتبار سے وہ حمل ہمارا ٹھیک ہو گیا، وہ جیسے خارج کے اعتبار سے ہمارا حمل ٹھیک ہو جائے گا تو اس سے کیا ثابت ہو جائے گا کہ یہ جو حیوان ہے یہ ناطق کے کیا مصادیق میں سے ایک مصداق ہے، پھر اس کے اوپر نسبت کیا ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ حیوان ناطق ہوتا ہے یا کبھی کبھار ہوتا ہے، یا جو ہے وہ کون سی صورت بنتی ہے، یہ دو صورتیں بنتی ہیں، تساوی کی ہے نسبت یا عام خاص کی ہے، پھر عام خاص مطلق ہے یا من واجہ ہے، تو یہ چیز بات کی جائے، ٹھیک ہے، یہ چیز بات کی ہے، یعنی کم از کم اتنا ثابت ہو جائے گا کہ حیوان اور ناطق وجود اور خارج میں مل گئے، اب وہ جو خارج میں جو مل رہے ہیں کیا وہ تساوی کی نسبت کے طور پہ مل رہے ہیں، عام خاص منواج کے طور پہ مل رہے ہیں، عام خاص مطلق کے طور پہ مل رہے ہیں، یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن کم از کم اتنا ثابت ہو جائے گا کہ خارج میں دونوں کا کیا ہے مصداق کے طور پہ دونوں ایک بن جاتے ہیں، یعنی خارج میں کچھ حیوان ایسے ہیں کہ جنہیں ہم ناطق کہتے ہیں اور کچھ ناطق ایسے ہیں کہ جنہیں ہم کیا کہتے ہیں حیوان کہتے ہیں، کیا ہمیشہ ایسا کہتے ہیں تساوی، ٹھیک ہے، کیا ہر ناطق کو حیوان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سے کیا کہتے ہیں عام خاص مطلق کہتے ہیں کہ یہ ناطق ہمیشہ کیا ہے خاص سے مطلق رہے گا اور حیوان ہمیشہ مطلق کیا رہے گا عام رہے گا، ٹھیک ہے، تو اسی لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ فَإِن صَحَّ الْحَمْلُ، یہ والا حمل اگر صحیح ہوا تو علمنا، تو کیا ہمیں پتہ چلے گا کہ ان المعنیین متحدان وجوداً، کہ دو معنی جو ہیں وہ وجود کے اعتبار سے متحد ہیں، اب اگلی بات کہ بھئی اتحاد وجودی ہوا تو پھر نسبت کون سی ہے، کہتے ہیں سواء کانت النسبۃ تساوی، چاہے جو ہے وہ نسبت تساوی کی ہو یا عموم من وجہ کی ہو یا مطلقاً کی ہو، اس سے ابھی ہماری بحث نہیں ہے، بس اتنا ثابت اس سے ہو جائے گا کہ وجوداً اور مصداقاً دونوں کیا ایک ہیں، ولا يتعین واحد منها بمجرد صحت الحمل، ولا يتعین واحد منها کیا کس کی طرف بھی جائے گی، یعنی یہ جو نسبت ہے نا، یہ نسبت جو ہے وہ معین نہیں ہو جائے گی حمل کے کیا صحیح ہونے سے، کیونکہ کیا ہے ہم نسبت تو تساوی کی ہو یا عام خاص منواج یا مطلق کی ہو، ہر جگہ پہ ہم نے جملہ تو ایک ہی بولنا ہوتا ہے نا، حمل تو ہم نے کرنا ہوتا ہے، تو حمل شائع ثنائی جو ہے وہ عام ہے، ٹھیک ہے، وہ تینوں نسبتوں کو کیا ہوتا ہے شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ فقط تساوی میں کیا ہوتا ہے وہ حمل شائع ثنائی ہوتا ہے،
اچھا اس میں ایک اور سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی اگر نسبت تساوی کی ہوگی تو پھر تو حمل اولی بھی ثابت ہو جائے گا نا، ضروری تو نہیں ہے کہ وہ حمل شائع ثنائی رہے تساوی کی نسبت میں. جیسے حیوان ناطق آپ حمل کس کے اوپر کریں، وہ انسان کے اوپر، تو یہ حمل اولی بھی ہے، اور ادھر سے حمل شائع ثنائی میں دیکھیں تو دونوں کا مصداق بھی ہے کہ ہاں 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 یہ ہم کہتے ہیں انسان اور ذائقہ کی ہم نے مثال دی تھی کہ یہ کیا ضروری نہیں. خود حیوان اور ناطق کا مفہوم بھی تو الگ ہے. نہیں حیوان ناطق اور انسان کی بات ہے. حیوان ناطق لیکن یہ ہم نے ادھر نسب میں پڑھا تھا کہ حیوان ناطق کو ہم جو ہے نا نسبت نہیں کہیں گے کہ حیوان ناطق کی انسان سے کیا نسبت ہے، یہ بحث نہیں ہوگی. یہ کیوں نہیں بحث ہوگی؟ کیونکہ نسب اربع کی بحث وہ کہاں پہ لے کر آتے ہیں؟ وہ متباینین میں لے کر آتے ہیں. دو متباین مفاہیم ہوں تو ان کے درمیان ہم نسبت کو دیکھتے ہیں. اگر ترادف ہے تو اس میں تو دیکھ ہی نہیں جاتا نا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ حمل شائع ثنائی کی بات ہی وہاں پہ آتی ہے کہ جب مفہوم دونوں کا الگ ہو، مفہوم ایک نہ بن رہا ہو، وغیرہ تو حمل اولی ہو جائے گا. ہوگی تو تساوی یعنی عام طور پر جو منطق کی ٹرم ہے، اصطلاح ہے، اس میں تساوی کہاں پہ دیکھی جاتی ہے؟ جو دو مفہوم الگ ہوتے ہیں اس کی نسبت تساوی دیکھی جاتی ہے. مصداق میں دیکھی جاتی ہے نا. مصداق میں کب دیکھی جاتی ہے؟ کہ اگر مفہوم الگ الگ ہو نا دونوں کے. اگر مفہوم ایک ہے تو پھر تو ہوگی تساوی نا، پھر تو بات ہی واضح ہے نا، پھر تو مصداق ایک ہی چیز ہوگی، دو ہوئی نہیں ایک طرح سے. یعنی ہمیں دو متباین چیزیں بنانا پڑتی ہیں. وہ اسی لیے کہتے نہیں کہ نسب اربع میں جو تباین ہے، ایک جو اوپر مقسم میں تباین کھڑا ہوا ہے معنی متباین، دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہ معنی کے اعتبار سے تباین لیتے ہیں، ترادف اور تباین. ٹھیک ہے، یہ تباین کس اعتبار سے لیتے ہیں؟ مصادیق کے اعتبار سے لیتے ہیں. تو معنی متباین کی آپ چار نسبتیں بناتے ہیں، تو وہ معنی متباین مقسم کے اوپر ہے، اور یہ کس کے اوپر ہے؟ تباین قسم کے اوپر آتا ہے. معنی کے اعتبار سے نا، یہ تباین یہ مصادیق والا آ جائے گا. اچھا وَإِلَّمْ يَصِحْ الْحَمْلُ، اگر یہ حمل صحیح نہ ہو، الحمل سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہی حمل شائع بھی صحیح نہ ہو، اور وصح سلب ہو، اور ادھر سے سلب کیا ہو جائے؟ صحیح ہو جائے. ٹھیک ہے جی، تو علمنا، تو ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ انہما متباینان ہے، کہ یہ دونوں کیا ہیں جی؟ متباین ہیں. مفہوم کے اعتبار سے تو متباین ہیں ہی صحیح نا، جب حمل شائع ہو رہا ہے. مصداق کے اعتبار سے متباین ہیں دونوں، یعنی نسبت بھی کیا ہے؟ تباین کی ہے. یعنی اسے کیا کہتے ہیں کہ حمل شائع ثنائی کا صحیح ہونا تین نسبتوں میں سے ایک کو ثابت کرے گا، اور حمل شائع کا صحیح نہ ہونا فقط ایک ہی نسبت تباین کو ثابت کر دے گا. ٹھیک ہے، یعنی کیا ولا یتعین منہا، ان تین نسبتوں میں سے کوئی ایک معین نہیں ہوگی بے مجرد صحت الحمل، جب آپ حمل کو کیا فقط صحیح قرار دیں گے. یعنی حمل شائع کے صحیح ہونے سے تین نسبتوں میں سے ایک ثابت ہوگی لیکن معین نہیں ہوگی. آگے کیا کہا کہ وَإِن لَمْ يَصِحْ الْحَمْلُ، اگر حمل صحیح نہ ہوا، حمل شائع صحیح نہ ہوا، تو پھر یہ کم از کم ثابت ہو جائے گا کہ انہما متباینان، کہ وہ دونوں چیزوں میں نسبت کون سی ہے؟ تباین کی ہے. تو تباین کی نسبت حمل شائع ثنائی کے صحیح نہ ہونے سے ثابت ہو جاتی ہے، لیکن حمل شائع ثنائی کے صحیح ہونے سے باقی تین نسبتیں ثابت ہوتی ہوں معین طور پہ، یہ نہیں ہوتی ہیں. ہاں تین میں سے ایک ہوگی، ہاں یعنی تین نسبتیں صحیح تو ہوں گی لیکن معین نہیں ہوں گی. اچھا ایک سوال یہاں پہ کہا کہ وَإِن لَمْ يَصِحْ الْحَمْلُ وَصَحَّ السَّلْبُ، صحَّ السَّلْبُ کو ساتھ کیوں رکھا یہاں پہ؟ حمل شائع ثنائی صحیح نہ ہو اور ادھر سے سلب کرنا بھی صحیح ہو، یہ کیا بہت تفصیلی ہے یا کوئی مزید قید کے لیے؟ یعنی ہاں مرکب ہے، دو الگ ہیں، دو شرطیں ہوں گی الگ طرح سے. ہاں تو پھر اس کی ہمیں صورت کوئی بنانی پڑے گی نا، کہ حمل صحیح نہیں ہو رہا لیکن سلب صحیح ہو رہا ہے، سلب صحیح نہیں ہو رہا. صحت سلب ہے نا، صح سلب، سلب صحیح ہے، سلب صحیح نہ ہو، یعنی یوں اب حمل صحیح نہ ہو، حمل صحیح نہیں ہے، اور ادھر سے سلب کیا ہے؟ صحیح، صحیح ہے نہیں کہنا، نہیں ہے کہنا نا، صح سلب لکھا ہوا ہے نا، اس کو الٹ کریں نا. وَإِن لَمْ يَصِحْ الْحَمْلُ، اگر حمل صحیح نہیں ہے، اس کے بعد حمل صحیح نہ ہونے کے بعد ہم کیا دو آپشن ہیں، یا سلب صحیح ہوگا یا سلب صحیح نہیں ہوگا.
انہوں نے قید کیا لگائی کہ بھی حمل صحیح نہ ہونے کی صورت میں کون سا آپشن رکھنا ہے کہ سلب صحیح ہو. ہم نے کہا اچھا یہ اگر سلب صحیح نہیں ہے اس کے لیے کہ سلب صحیح نہ ہو. ہاں وہی تو اگر دونوں کے اوپر داخل کریں. ابھی سوال کہاں پہ کھڑا کیا ہم نے کہا کہ جو صح سلب کی جو تعبیر ہے کیا یہ وہ تفسیریہ ہے یعنی اسی لم مثل حمل کی تفسیر کر رہی ہے یا یہ الگ طور پہ مرکب چیزیں ہیں, دو الگ الگ چیزیں مل کے جو ہے وہ ایک مفہوم کو بیان کر رہی ہیں. کس کے اوپر؟ نہیں اصل عبارت کا پوچھ رہے ہیں. نحوی اعتبار سے تو عبارت یوں ہے کہ لم یصح الحمل وصح السلب, کہ حمل صحیح نہ ہو اور سلب صحیح ہو. یہ اصل ترجمہ ہے. ہاں یہ ہے. سوال یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے نا, اس کے علاوہ کوئی کنڈیشن بنائی جائے جہاں پہ یہ رکھا جائے وہ کیوں نہیں ٹھیک ہے؟ یعنی ایک میں نظریہ آپ کو دیتا ہوں, آپ کو میں مزید آپ کے لیے مزید تعاون کرتے ہیں کہ ان لم یصح الحمل وصح السلب ہم کیا کہتے ہیں کہ صح سلب کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب یہ کہہ دیا حمل صحیح نہیں ہے تو حمل صحیح نہ ہونے کا مطلب ہی کیا ہے کہ سلب صحیح ہے بھائی. ٹھیک ہے, تبھی حمل صحیح نہیں ہو رہا نا, سلب صحیح ہے. تو لہٰذا صح سلب کہنے کی ضرورت نہیں تھی, تو یہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ وہ بالفاظ دیگر آپ کہہ دیں کہ یہ واو کیا بن گئی, تفسیریہ بن گئی, بالفاظ دیگر کے طور پہ یہ اس چیز کو بیان کیا. تو لہٰذا یہ دو چیز مرکب نہیں ہے, اصل میں ایک ہی چیز ہے. چیز ایک کیا ہے کہ یہ حمل صحیح نہیں ہے, یہی ایک ہی بات ہے. یا آپ یوں کہہ دیں حمل صحیح نہیں ہے, یا آپ یہ کہہ دیں کہ سلب کرنا صحیح ہے. ٹھیک ہے, ایک ہی بات. دوسری بات کیا ہے, مشتبہ سوال لے کر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ دونوں چیزیں مرکب ہیں, کہ حمل بھی صحیح نہیں ہے اور ساتھ اس چیز کو بھی رکھنا ہے کہ حمل صحیح نہ ہونے کی صورت میں کیا ہے, سلب بھی صحیح ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں اچھا یہ دونوں چیزیں ہیں تو پھر سلب صحیح ہونی چاہیے, تو اس کے پھر الٹ بنا لیں, سلب صحیح نہ ہو الٹ بنے گا نا. پھر جملہ کیا بنے گا کہ حمل بھی صحیح نہ ہو اور ادھر سے کیا ہے سلب بھی صحیح نہ ہو. حمل صحیح ہو نا, حمل صحیح نہ ہو, لم یصح الحمل. حمل نہیں, ایک چیز تو ویسے ہی رہنے دے رہے, ہاں دوسرے کو چینج کرنا ہے. حمل صحیح نہ ہو ہاں لیکن سلب صحیح, بھی نہ سلب بھی صحیح نہ ہو نا. حمل بھی ٹھیک نہیں ہے, سلب بھی ٹھیک نہیں, پھر ہے کیا؟ حمل صحیح نہیں ہے یعنی رجل شجاع کو جو ہے نا وہ ہم کیا ہے اس کو کہہ دیتے ہیں, رجل شریف کو ہم اسد نہیں کہہ سکتے, حمل صحیح نہیں ہوا. اور رجل شجاع لیس باسد ہم نے کہا, ٹھیک ہے جی. یا الحجر لیس بانسان, آسان, حجر جو ہے وہ انسان نہیں ہے, حمل صحیح نہیں ہوا. اب ہم نے کہا کہ سلب بھی صحیح نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حجر لیس بانسان یہ صحیح ہے نا, حجر لیس بانسان. ہاں تو سلب ٹھیک ہو گیا نا, حمل صحیح ہوا, سلب صحت سلب ہے نا, سلب کرنا ٹھیک ہے, صحت سلب. ہاں سلب صحیح نہ ہو نا, ہم یہ کہہ رہے ہیں سلب صحیح نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ کہاں پہ ہو سکتا ہے, وہ اس پہ حمل اولی پہ, نہیں حمل اولی پہ حمل صحیح نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, اس میں بھی نہیں ہو سکتا. ہاں یہ سلب میں آپ کیا کنورٹنگ کریں گے کہ حمل صحیح نہیں ہے, حمل صحیح نہیں ہے, کون سے والا حمل صحیح نہیں ہے, حمل شائع کی بات نہیں کریں گے, مفہوم کی بات کریں. حمل اولی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, حمل اولی صحیح نہیں ہے, تو مصداق کے اعتبار سے کیا سلب درست ہے درست نہیں ہے, تو ادھر آپ بنا لیں کہ مصداق کے اعتبار سے جو ہے وہ سلب صحیح نہیں بن رہی. مصداق میں تو کیا دونوں ایک ہیں, لیکن یہ بات ابھی حمل اولی کی نہیں ہو رہی نا, حمل شائع کی ہو رہی ہے. تو حمل شائع میں یہ آپ رکھیں گے کہ حمل شائع جب صحیح نہیں ہے تو پھر اس کو وصح سلب کو تفسیری بنانا پڑے گا, کوئی الگ سے قید نہیں بنے گی. جبکہ جو اوپر تھا بالکل جو شروع میں تھا صحت الحمل و عدم صحت سلب, اسے ہم نے تفسیری نہیں بنایا تھا, اسے ہم نے الگ بنایا تھا. یہاں پہ ہمیں کیا بنانا پڑے گا, تفسیری بنانا پڑے گا. یعنی ایسے کوئی صورت نہیں بن سکتی کہ جس صورت میں کیا ہے وہ حمل صحیح نہ اور ہو, نہیں وہ صورت بن سکتی ہے, لیکن حمل اولی میں ہمیں جانا پڑے گا نا, پھر اس سے ہم نکل آئے ہیں نا. اگر اس حمل سے مراد کیا لیں, لم یصل حمل سے مراد کیا ہے, لم یصل حمل شائع صنعی, کہ حمل شائع صنعی درست نہ ہو, یوں آپ رکھیں. پھر جب حمل شائع صنعی درست نہیں ہے تو سیدھا سیدھا مطلب کیا ہے کہ وہ سلب صحیح ہو رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سلب بھی ٹھیک نہ ہو. سلب بھی ٹھیک نہ ہو کیا مطلب, حمل تھوڑی کر رہے ہیں آپ, حمل کو آپ نے پہلے ہی ختم کیا ہوا ہے. سلب ٹھیک نہ ہونے کا کیا مطلب ہے, حمل کر رہے ہیں نا. تو یہ وہ جس طرح کہہ رہے ہیں قاضی صاحب نقیضین کو آپ جمع کریں نا, گویا کہ ایک دفعہ کہہ رہے ہیں کہ حمل بھی ٹھیک نہیں ہو رہا, ادھر سے کہہ رہے ہیں سلب بھی سے, سلب بھی صحیح نہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ حمل آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جاؤ ذہن چل رہا ہے نہیں چل رہا, چلائیں ذہن کو چلائیں, ذہن زیادہ چلنے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے نا.
یا کمزور ہو چلنے سے بندہ ختم ہو اچھا تیسرا کیا ہے کہ اچھا تیسرا بھی کیا ہے یہی حمل شائع کی صورت ہے لیکن اس میں ہم کیا کرتے ہیں نجعل موضوع القضیت احد مصادیق المعنی المشکوک وضع لفظ لہو ٹھیک ہے جی کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں موضوع قضیہ کیا بناتے ہیں معنی مشکوک کو نہیں بناتے بلکہ معنی مشکوک کا ایک مصداق میں سے ایک کو لے کر آتے ہیں مشکوک کیا مطلب یعنی المعنی المشکوک وضع لفظ لہو کہ شک کس میں تھا کہ آیا لفظ اس کے لیے واضح ہوا یا نہیں ہوا اس میں شک تھا لا نفس المعنی المذکور ہم جو ہے وہ خود معنی مذکور کو جو ہے نا وہ موضوع نہیں قرار دیتے ہاں یعنی حیوان مفترس کا جو ہے نا ایک فرد لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے الغضنفر فرض کر لے کر الغضنفر اسد یوں کہہ دیں ٹھیک ہے ثم نجرب الحمل پھر ہم کیا ہے حمل کو کیا کرتے ہیں تجربہ کرتے ہیں وینحصر الحمل فی هذا التجربہ اس تجربہ میں جو ہمارا حمل ہے وہ منحصر ہوتا ہے کس میں جی حمل شائع میں کیونکہ آپ بات جب افراد کی کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ افراد کو چیک کر رہے ہیں کہ افراد ٹیلی کرتے ہیں یا نہیں کرتے آپ اس میں تو حمل شائع آپ کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو ابھی ہم ایک معنی مشکوک کا جو فرد لے کر آتے ہیں اس کا حمل ہم کون سا کریں گے حمل اولی نہیں کریں گے حمل شائع ہم کر رہے ہیں تو حمل شائع کے دو طریقے ہو گئے پہلا طریقہ کہ خود معنی مذکور جو نفس مذکور ہے اس کو آپ موضوع قرار دیں دوسرا کیا ہے کہ معنی مذکور کا ایک مصداق کو موضوع قرار دیں فإن صح الحمل اگر یہاں پہ حمل صحیح ہو گیا تو علم منہ حال المصداق تو اس سے جو ہے وہ مصداق کی حالت کا پتہ چل جائے گا کون سا پتہ چلے گا کہ من جہت کون ہی احد المصادیق الحقیقہ حقیقت لمعنی لفظ الموضوع لہو ہاں کہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ جو ہے نا مصداق کی حالت کیا پتہ چلے گی کہ من کون ہی احد المصادیق الحقیقہ کہ یہ اس معنی حقیقی کے مصادیق میں سے ایک ہے کون سا معنی حقیقی کہ جس کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا اور جس معنی حقیقی کا ہمیں پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے جس معنی حقیقی کا بھی ابھی پتہ نہیں چل رہا نا ٹھیک ہے ہاں یہ پتہ چل گیا کہ بھی اس لفظ کا جو بھی معنی حقیقی بن رہا ہے نا اس کا یہ ایک مصداق ہے ضرور لمان عبارت میں آ جائیں من جہت کون احد المصادیق حقیقت لمان اللفظ اس لفظ کے معنی کے لیے کہ الموضوع لہو وہ لفظ کے جیسے وضع کیا گیا لہو اس معنی کے لیے لفظ موضوع بنتا ہے لہو اس معنی کے لیے یعنی معنی موضوع لہو آپ کہہ دیں درمیان میں لفظ کو آپ حذف کر دیں احد المصادیق حقیقت لمان الموضوع لہو ٹھیک ہے سواء کان ذلک المعنی نفس المعنی المذکور اب چاہے یہ جو معنی ہے نا یہ وہی معنی ہو کہ جو معنی مذکور ہے جو آپ نے اوپر دوسرے طریقے میں ذکر کیا تھا ٹھیک ہے او غیر ہو یا اس معنی مذکور کے علاوہ کوئی اور معنی ہو المتحد معہ وجوداً جو وجود کے اعتبار سے کیا ہے اس مصداق کے ساتھ کیا بن رہا ہو متحد بن رہا ہو یعنی اب معنی کا طے نہیں ہوگا کہ اصل معنی کیا ہے معنی کا ہمیں پتہ نہیں چلے گا کیونکہ وہ حمل اولی ہمارا درست نہیں بن رہا تھا تو لیکن یہ بات ثابت ہو جائے گا کہ یہ جو مصداق ہے نا یہ اس معنی کا کیا ایک مصداق ہے چاہے وہ والا معنی ہو یا کوئی اور معنی ہو کما یستعلم منہ جیسا کہ اس سے یہ بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے کہ حال الموضوع لہو فی الجملہ کہ موضوع لہو کے بارے میں آپ کو حالات پتہ چل جائیں گے معنی موضوع لہو اس کے حالات کیسے پتہ چلیں گے فی الجملہ آپ کو پتہ چلیں گے تفصیل سے اس کا پھر بھی پتہ نہیں ہے وہ فی الجملہ تو پہلے ہی پتہ ہے ہمیں نا ٹھیک ہے لیکن مزید کہ آپ کو تاکید ہو جائے گی کہ فی الجملہ کیا اس کے حالات پتہ چل گئے کس اعتبار سے کہ من جہت شمولی لذالک المصداق کہ وہ جو معنی ہمارے ذہن میں ارتکازی طور پہ موجود ہے نا وہ اس مصداق کو کیا شامل ہے ہاں لفظ نہیں ہاں یہ موضوع لہو اس معنی کے لیے فی حال الموضوع لہو موضوع لہو کسے کہتے ہیں ہر جگہ چینج لگتا ہے پتہ نہیں کیوں یہاں پر یہ مراد نہیں کہ الموضوع وہ جو لفظ ہے اس لفظ کی حالت پتہ چل جائے گی لہو اس کے اس معنی کے لیے وہی معنی موضوع لہو پتہ چل گیا لیکن موضوع کو یہاں لفظ نہیں کہہ دیا نہیں موضوع لہو میں موضوع لفظ ہی رہتا ہے ہاں یعنی پوری عبارت کیسے ہم کھولتے ہیں الموضوع لہو کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ یوں کہتے ہیں المعنی الموضوع لہو اللفظ یعنی موضوع کا مفعول کیا بنتا ہے لفظ بنتا ہے ٹھیک ہے لہو کی ضمیر فقط کس طرف جاتی ہے وہ معنی کی طرف معنی موضوع لہو اسے کہتے ہیں اصل میں تو لفظ کی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں یعنی موضوع کیا ہوتا ہے لفظ ہوتے ہیں تو آپ یوں کہہ دیں کہ اس سے ہمیں حالت پتہ چل جاتی ہے کس کی جی اس لفظ کی
کہ الموضوع جسے وضع کیا گیا لہو کس کے لیے معنی کے لیے. ہاں یہ تحقیق ہو جائے گی. من حال الموضوع لہو. اب موضوع لہو سے آپ نے مراد کیا لیا؟ لفظ لیا. اگر یہاں پہ آپ معنی کو رکھیں کہ من ہو یستعمل الموضوع، الموضوع سے کیا مراد ہے؟ کس کی صفت بیان کرنا مراد ہے؟ کیونکہ المعنی الموضوع لہو اللفظ، یوں بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی لفظ کو جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس معنی کی آواز ہے کہ نہیں. معنی کو نہیں جاننا چاہ رہے. معنی پہلے سے ہے نا. ایک ہی بات ہے نا، ایک ہی بات ہے. آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے معنی موضوع لہو کا پتہ چل گیا، یا آپ یہ کہیں گے کہ مجھے لفظ موضوع کا پتہ چل گیا. لفظ موضوع میں پھر آپ کیا کہیں گے؟ لہو تو کہیں گے نا، کہ لفظ موضوع جو اس معنی کے لیے مجھے اس کا پتہ چل گیا. تو بات ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی معنی حقیقی کا آپ کو اسد کا نہیں پتہ تھا، اسد کے معنی حقیقی کا آپ کو نہیں پتہ تھا. ٹھیک ہے، معنی حقیقی آپ کا اجمالی طور پہ ذہن میں تھا. جیسے آپ کے لیے طے ہوا کہ اچھا جی اسد کا جو ہے نا معنی حقیقی حیوان مفترس ہے، تو آپ دو جملے بول سکتے ہیں. آپ ایک جملہ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ یہ بھی مجھے پتہ چل گیا کہ لفظ اسد کس معنی کے لیے واضح ہوا ہے، کون سے معنی حقیقی کے لیے واضح ہوا ہے؟ لفظ اسد، یعنی لفظ اسد کے مجھے حالات پتہ چل گئے. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ حیوان مفترس کے لیے کون سا جو ہے وہ لفظ واضح ہوا ہے. تو ایک ہی بات ہے، وہ ادھر سے کھائیں یا ادھر سے کھائیں، وہ پکڑنے والی بات ہے نا. مشکل ہے نا. اگر اس کو معنی کا پتہ ہو لفظ کا پتہ نہ ہو، یہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا. معنی تو ذہن میں ہوتا ہے نا، لیکن ہم جب یہ بحث کر رہے ہیں کہ کیا اس لفظ کا یہ معنی ہے یا معنی نہیں ہے، یہ چیز ہے نا. تو شک اس کو لفظ کے وضع میں ہے نا، لفظ کے وضع میں شک معنی ہے. میں تو شک نہیں ہے، یا معنی میں بھی شک. معنی میں کس چیز کا شک یعنی؟ معنی تو اس کے پاس واضح ہے، مطلب وہ معنی نہیں نہیں، کس لفظ کا واضح ہے؟ وہ لفظ میں شک ہے نا، معنی میں شک، دونوں میں شک ہے نا. یعنی کون سا معنی کس لفظ کے، اس معنی میں بھی شک ہو گیا، یہ معنی اس لفظ کے لیے، اس لفظ کے لیے شک ہے. آپ اگر یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ معنی اس کے ذہن میں کھڑا ہوا ہے نا، تو ذہن میں تو کھڑا ہوا واضح ہے، یہ نہیں ہے مراد. ابھی جو اس نے آیت پڑھی نا قرآن مجید کی، جو روایت پڑھی، تو ایک معنی جو اس لفظ سے اس کے ذہن میں آیا، اسے یہ شک ہے کہ کیا یہ جو میرے ذہن میں معنی آیا اس لفظ کی وجہ سے، کیا یہ اس لفظ کا حقیقی معنی ہے یا حقیقی معنی نہیں ہے. یہاں پہ اسے شک پڑ گیا. اب آپ کہیں گے نہیں اسے معنی تو پتہ ہے، وہ کہیں یہ تو بات نہیں پتہ چل رہا کہ کیا اس کا معنی حقیقی ہے یا حقیقی نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس آیت میں کیا ہے، اس کو مجازی معنی میں استعمال کیا، حقیقی ہو ہی نہیں. ٹھیک ہے، واضح. اچھا، بل قد یستعلم منہ تعین موضوع لہو، بلکہ کبھی اس سے یہ بھی علم ہو جاتا ہے کہ موضوع لہو کی کیا ہے، تعین ہو جاتی ہے. یعنی موضوع لہو کی تعین کا مطلب کہاں پہ ہوتا ہے؟ کہ جب موضوع لہو آپ کے لیے مجمل ہو، دوران ہو. دوران کہتے ہیں نا کہ دو معاملوں میں کیا دائر ہو، یا اس کا یہ معنی ہے یا اس کا یہ معنی ہے. تو جیسے اب حمل شاید سنائی کریں گے ایک مصداق کو اٹھا کے، تو اس سے کم از کم وہ ایک طرف والا رخ کیا طے ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کی کیا مثال دے رہے ہیں؟ مثل ما اذا کان شک فی وضعہ لمعنی عام او خاص، کہ جب ہمیں شک ہے فی وضعہ کہ وہ جو لفظ وضع ہوا ہے کیا ایک معنی عام کے لیے وضع ہوا ہے یا معنی خاص کے لیے. یعنی دو ہی آپشن ہے نا. وہ فتیمموا صعیدا طیبا، کہ سعید جو لفظ ہے کیا یہ پوری زمین کو کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ مطلق وجہ الارض، کہ زمین کا جو ظاہری حصہ ہے وہ سب کو کیا کہتے ہیں؟ سعید کہتے ہیں. اب ظاہری حصے میں مٹی بھی آ جاتی ہے، پتھر بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے کہ خاص ہے، نہیں اس سے مراد کیا مٹی ہے فقط، پتھر کیا ہے اس میں شامل نہیں ہے. تو انہی دو میں معاملہ ظاہر ہے نا، کہ یا تو مراد اس سے جو ہے وہ مطلق وجہ عرض ہے، یا اس سے مراد کیا ہے فقط تراب خالص ہے، مٹی ہے. ٹھیک ہے، پھر کیا کرنا ہے کہ لفظ سعید، اس کی مثال دے رہے ہیں. المردد، اس بارے میں شک ہے کہ میں نے یکون موضوعا، کہ یہ لفظ وضع ہوا ہے مطلق وجہ عرض کے لیے یا خصوص تراب خالص کے لیے، خالص مٹی کے لیے جس میں پتھر نہ ہو. فائزہ وجدنا صحت الحمل وعدم صحت سلب بالقیاس الى غیر تراب الخالص من مصادیق الارض. اب ہم نے کیا کیا، یہ تیسرے والا آپشن کو اٹھایا کہ مصادیق کے عرض میں سے ہم نے ایک مصداق کو اٹھایا جو کہ حجر ہے. ہم نے کہا کہ السعید، سعید لفظ ہے نا، سعید لفظ کو کیا قرار دینا ہے؟ ہم نے محمول قرار دینا ہے نا. اور وہ جو معنی ہے جو مشکوک ہے کہ کیا مطلق وجہ عرض ہے یا تراب ہے، تو مطلق وجہ عرض میں سے ہم نے کیا ہے ایک مصداق کو اٹھایا پتھر کو، ادھر ہم نے کیا رکھا؟ الحجر. ہم نے حمل کیا کہ الحجر سعید، یہ ہم نے حمل کیا الحجر سعید، ہم نے شاید سنائی کیا کہ سعید اور حجر کیا دونوں خارج میں ایک ہیں یا خارج میں ایک نہیں ہے. اگر یہ حمل صحیح ہو گیا تو اس سے کیا ثابت ہو جائے گا کہ حجر جو ہے وہ سعید کے مصادیق میں سے ایک ہے. کس کے مصادیق میں سے ایک ہے؟ یعنی اس معنی کے مصادیق میں سے ہے کہ جس معنی کے لیے سعید کو وضع کیا گیا ہے.
اب وہ معنی ظاہری بات ہے تراب خالص تو نہیں بن سکتا نا، کیونکہ ہم نے تراب خالص کے مصداق تو اٹھائے نہیں ہیں، ہم نے کس کے مصداق اٹھائے ہیں؟ مطلق وجہ عرض کے مصداق اٹھائے ہیں، حجر. تو اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ بس تراب خالص کے لیے واضح نہیں ہوا. جب تراب خالص کے لیے واضح نہیں ہوا تو پیچھے آپشن ایک ہی ہمارے پاس بچتا ہے، اس سے کیا ثابت ہو جائے گا کہ یہ مطلق وجہ عرض کے لیے ثابت ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہاں پہ کیا ہوا کہ بعض اوقات حمل شائع ثنائی کا یہ جو تیسرا طریقہ ہے یہ آپ کو معنی حقیقی تک پہنچانے میں بھی فائدہ دیتا ہے، لیکن وہ کہاں پہ کہ جب معنی حقیقی دائر ہو بین الامرین، بین المعنی العام والمعنی الخاص، تو وہاں پہ اگر آپ معنی عام کے ایک مصداق لے کر آ کے حمل کر لیتے ہیں تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ دوسرا نکل گیا اور یہ کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی فائدہ وجدنا صحت الحمل. صحت الحمل کیا مطلب؟ یعنی حمل شائع ثنائی کے صحیح ہونے کو ہم نے پا لیا، وعد میں صحت سلب، اور سلب کیا صحیح نہیں تھا، الحجر لیس بسعید نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ حمل شائع ثنائی صحیح ہے. خارج میں جو عرب ہیں وہ حجر کو سعید کہتے تھے. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ حجر سعید نہیں ہے تو وہ نہیں مانتے، کہتے ہیں حجر سعید نہیں ہے، خارج میں کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، بالقیاس الی غیر تراب الخالص، اور وہ ہم نے حمل کس کی نسبت سے کر رہے ہیں؟ تراب خالص کے علاوہ. ٹھیک ہے، کس کی مصادیق لے کر آ رہے ہیں؟ من مصادیق الارض. مصادیق ارض کیا مطلب؟ یعنی من مصادیق وجہ الارض، وہ جو پہلا معنی ہم نے بیان کیا تھا نا، من مصادیق وجہ الارض. معنی عام کے کیا مصادیق میں سے ایک مصداق ہم لے کر آتے ہیں، اس کے پر عمل کرتے ہیں. تو یعلم بالقہر ہے، تو یہاں سے یقینی طور پہ قہرن یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ تعین وضعہ لعموم الارض، کہ وہ جو لفظ سعید ہے نا یہ وضع ہوا ہے کس کے لیے جی؟ عموم عرض کے لیے وضع ہوا ہے، عموم وجہ عرض کے لیے وضع ہوا ہے. وَإِلَّمْ يَصِحْ الْحَمْلُ وَصَحَّ السَّلْبُ، اور اگر یہاں پہ حمل صحیح نہ ہو اور سلب کرنا کیا ہے؟ صحیح ہو جائے. ٹھیک ہے، تو علماء تو یہاں پہ کیا معلوم ہو جائے گا کہ انہ لیس من افراد الموضوع لہ و مصادیق الحقیقہ، کہ یہ جو مصداق ہے یہ موضوع لہ جو ہے نا، جو معنی موضوع لہ ہے اس کے افراد میں سے اور اس کے حقیقی مصادیق میں سے یہ نہیں ہے. وَإِذَا كَانَ قَدْ اسْتُعْمِلَ فِيهِ اللَّفْظُ، اور کبھی اگر اس میں لفظ کو استعمال کیا جا رہا ہے تو فل استعمال یکون مجازن، تو یہ استعمال کیا ہو جائے گا؟ مجازن ہو جائے گا. اما فیہ رأسن، یا تو خود اسی معنی میں کیا مجازن ہو جائے گا، اور فی معنی، یا اس معنی میں کہ جو اس کو بھی شامل ہے اور اس کو عام ہے، اس کو شامل ہے یعنی اس کے غیر کو بھی کیا شامل ہے. اچھا، یہاں پہ جو تعبیر ہے کہ وَلَمْ يَصِحْ الْحَمْلُ، اگر حمل صحیح نہ ہو اور سلب کیا صحیح ہو، یہ حمل کون سا مراد ہے؟ حمل شائع مراد ہے نا، یعنی حمل شائع صحیح نہیں ہے اور سلب کرنا کیا صحیح ہے، تو اس سے پھر ہمیں یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ اصلاً اس کا استعمال ہی غلط ہے نا. یعنی انہوں نے فرض کریں کہ آپ نے جو ہے نا وہ زمین میں سے ایک چیز آپ لے کر آئے، نمک لے آئے، فرض کریں کہ کیا نمک کو جو ہے وہ سعید کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ الملح سعید ولیس بسعید، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ملح کو تو سعید نہیں کہتے مصداق میں. ٹھیک ہے، نمک کو جو ہے وہ سعید کہنے کو تیار نہیں ہے. ذہب کو آپ لیں جی، سونے کو سعید جو ہے وہ کہنے کو کوئی تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، لوہے کو سعید کہنے کو تیار نہیں. یہ اپنے زمین کے مصادیق اٹھائے. تو اس سے کیا ثابت ہو جائے گا؟ اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ اگر کوئی بندہ نمک کو زمین کہتا ہے نا، نمک یعنی سعید لفظ استعمال بولتا ہے، تو یہ استعمال کیا ہوگا؟ غلط ہوگا. لیکن اگلے نے کہا کہ نہیں بھی، استعمال کیسے غلط ہے؟ بڑے بڑے عربوں نے استعمال کیا ہے، شعراء نے کیا ہے، وہ تو استعمال صحیح قرار دے رہے ہیں. آپ کہیں گے اگر وہ استعمال ان کا صحیح ہو رہا ہے نا تو یہ پھر استعمال کوئی مجازی اعتبار سے ہو رہا ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ درمیان میں کوئی تشبیہ ہوگی، یعنی وہ یوں کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ الملح کالسعید ہے، اصل میں یوں کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ ملح جو ہے وہ سعید کی طرح ہے، اور وہ حرف تشبیہ اس کا ہٹ گیا ہوگا. حرف تشبیہ ہٹنے کی وجہ سے اب وہ جملہ ان کا کیا بولا جا رہا ہوگا؟ الملح سعید بولا جا رہا ہوگا. لیکن وہ الملح سعید کا حمل شائع کر رہے ہوں، یہ چونکہ ہم چیک کر چکے ہیں کہ حمل شائع تو ٹھیک نہیں ہو رہا. جیسے ہم نے بالکل رجل شجاع اور اسد والی مثال لے کر آ جائیں کہ الرجل شجاع اسد، ان کا جب ہم نے حمل کیا تو حمل شائع بھی ٹھیک نہیں بن رہا تھا نا، اولی بھی ٹھیک نہیں ہے، تو حمل شائع بھی ٹھیک نہیں بن رہا تھا. اس کا مطلب کہ حمل شائع جب ٹھیک نہیں بنا تھا، ہم کیا حمل شائع جو ٹھیک کو بنا رہے ہیں وہ کس اعتبار سے پھر بنا رہے ہیں؟ لوگ تو کر رہے ہیں. ہم کیا اگر وہ بنا رہے ہیں درمیان میں کچھ محذوف کیا ہوا ہوگا، کوئی علاقہ درمیان میں رکھا ہوا ہوگا، وہ علاقہ کیا ہے؟ کل اسد کا رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پھر حمل جو ہے وہ اسد کے اوپر ہوئے نہیں ہے، حمل کس کے اوپر ہوا ہے؟ موجود ان کے اوپر ہوا ہے. تو یہاں پر بھی بات آ جائے گی. ٹھیک ہے، حمل شائع اگر صحیح نہیں ہوتا اور سلب صحیح ہو رہا ہے باقاعدہ، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ استعمال غلط ہے. لیکن اگر کہے کہ استعمال کیسے غلط ہے؟ استعمال تو ہو رہا ہے، کیونکہ پھر مجازی ہو رہا ہے، درمیان میں کچھ چیزیں حذف کر کے ڈالی جا رہی ہیں.
ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ حمل صحیح نہ ہوا تو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ اصلاً معنی موضوع لہو کے افراد میں سے نہیں ہے، اس کے کوئی مصادیق ہی نہیں ہے۔ جب مصادیق نہیں ہے، افراد میں سے نہیں ہے، یہ جو بندہ ہے وہ شعر کے مصادیق میں سے ہے ہی نہیں، پھر بھی حمل کیسے ہو رہا ہے؟ وَإِذَا كَانَ قَدْ اسْتُعْمِلَ فِي اللَّفْظِ، اگر اس معنی میں لفظ کو استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی عرب کر رہے ہیں، روایات میں ہو رہا ہے، قرآن میں ہو رہا ہے، ہر جگہ بھی استعمال تو ہو رہا ہے، ادھر سے آپ کا عمل ٹھیک نہیں بن رہا، پھر ہم کیا کہہ دیں گے کہ فالاستعمال یکون مجازن، تو یہ استعمال مجازن ہوگا۔ اما فی راسن، یا تو اس پورے کے پورے معنی میں آپ مجازن استعمال کریں، راسن یعنی شروع سے ہی نہیں راسن کیا مطلب کہ مجازن اما فی راسن یعنی پورے کے پورے معنی میں، معنی مذکور میں، ہاں یعنی اصلاً جو ہے وہ زمین کو کے لیے جو ہے نا وہ وجہ عرض کے لیے لفظ سعید کو استعمال کرنا، یہی مجاز ہے، یعنی الارض سعید، یہ کہنے کا شروع سے مجاز چلتا آ رہا ہے، الارض کا سعید کہہ دیں، یعنی زمین کیا مٹی کی طرح ہوتی ہے، سعید کے معنی وہی تراب خالص ہو جائے گا، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ الارض، جب زمین کو ہم مٹی کہتے ہیں تو وہ کیا ہے، وہ مٹی کی طرح ہم کہتے ہیں اسے، کوئی شباہت وغیرہ درمیان میں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یا جو ہے وہ اچھا یہ عبارت کے طور فل استعمال یکون مجازن اما فیہ رأسن او فی معنی، ہاں یہاں پہ فیہ سے کیا مراد ہے؟ معنی نہیں مراد، کیا مراد ہے یہاں پہ فیہ سے؟ مصداق کیا مراد ہے نا، جس میں وہ استعمال ہو رہا ہے، جس مصداق میں استعمال ہو رہا ہے، اس پورے کے پورے مصداق میں وہ استعمال کیا ہے، اس کا مجازی ہے، فقط اس مصداق میں، او فی معنی، یا اس معنی میں کیا ہے استعمال مجازی ہے کہ جو معنی کیا ہے اس مصداق کو بھی کیا شامل ہے، یعنی یا تو سعید کا استعمال خود پوری زمین میں کرنا یہ مجازی ہے، یا کم از کم سعید کا استعمال جو ہے نا اس نمک وغیرہ میں کرنا کیا مجازی ہے، یہ بات طے ہو جائے گی، تو ان دونوں میں سے کیا ایک بات آپ کی طے ہو جائے گی، یعنی استعمال مجازی ہوگا کسی طریقے سے، اب وہ استعمال مجازی کا تعلق کیا ہے، خود اس افراد کے ساتھ ہے راستن، یعنی بالکل بعین ہی اسی فرد کے ساتھ ہے، یا اس فرد کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کے پورے معنی کے ساتھ ہے، جس بارے میں کیا شک تھا، ٹھیک ہو یہ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔